السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ بڑی بڑی خبریں ہیں، بڑی بریکنگ نیوز بھی ہیں، سارا کچھ اس میں ہے۔ آپ کو ساری چیز بتاتے ہیں، دیکھیں اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں، بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کو پاسپورٹ دینے کے خلاف تحریک انصاف نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ دی ہے، اس میں جناب یہ اب لگے گی پیر والے دن، کیونکہ کل لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹی ہے، پیر والے دن یہ کیس لگے گا۔ اور بھائی جس نے بھی یہ کیس فائل کیا ہے، آپ کسی بھی پاکستانی شہری کو پاسپورٹ نہ دینے کا آرڈر نہیں کر سکتے، شناختی کارڈ نہ دینے کا آرڈر نہیں کر سکتے۔ ایک شہری ہے، چاہے ملزم ہے، مجرم ہے، قیدی ہے، وہ پاسپورٹ بھی رینیو کرا سکتا ہے، وہ آئی ڈی کارڈ بھی رینیو کرا سکتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک بات ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کو لیگلی الاؤ ہے، قانون کے مطابق الاؤ ہے۔ جیسے ایک ریٹائرڈ جج ہوتا ہے، اس کو تا حیات ڈرائیور ملتا ہے، تا حیات پروٹوکول ملتا ہے، تا حیات اس کو ساری یہ گیس، پانی، بجلی، پیٹرول کی سہولتیں ملتی ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا۔ اس لیے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ کے جو مراد ہیں ان کو ڈبل کیا ہے، کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے اس کی مراد میں کیا کیا چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، لیکن بہرحال یہ وہ کر رہے ہیں، یہ وہ آپ دیکھ لیں۔ نون لیگ دیکھیں نا، نون لیگ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے، ابھی تو حکومت ماشاءاللہ بن گئی ہے، 4 دن ہو گئے ہیں، آپ نے کبھی عمران خان کے خلاف، اس کے فواد چودھری کے خلاف، شیخ رشید کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کی تھی؟ تو پٹیشن دائر کرو، چاہے خارج بھی ہو جاؤ۔ اب عمران خان پھر کنٹینر پہ چڑھ گیا ہے، تو آپ بھی آئے نا، مقابلہ کریں۔ وہ تو عوام کو جا کے جھوٹ کا سودا بیچ رہا ہے، جس کا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پورا بھانڈا کھول دیا ہے۔ لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو باتیں ہیں نا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہیں۔ آپ عوام میں آئیں، اس کو دہرائیں، بار بار کہیں۔ عمران کا یہ فلسفہ ہے کہ جو بات بھی کرنی ہے بار بار کرو، بار بار کرو، اور تاکہ لوگ وہ سچ ثابت کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، فواد چودھری نے ایک شرکنی چھوڑی ہے، کیا کہ جی مریم نواز باہر بھاگ رہی ہے۔ سبحان اللہ یار اس کے اوپر ہم ہنس ہی سکتے ہیں نا۔ اور بھائی کہتے ہیں جی اگر مریم نواز نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم ایئرپورٹ کا گھیراؤ کریں گے، عوام کو کال دیں گے وہ ایئرپورٹ پہ آئیں۔ میں کہتا ہوں آپ کال دیں کہ وہ عوام ایئرپورٹ پہ آئیں، لیکن وہ کال مریم نواز کے لیے نہ دیں، نواز شریف کے استقبال کے لیے دیں۔ وہ آ رہے ہیں جناب، اب آ رہے ہیں، اب جا نہیں رہے۔ اب تمہارا زلفی بخاری جا رہا ہے، شہباز گل جا رہا ہے، شہزاد اکبر جا رہا ہے، فواد چودھری تم بھی جا رہے ہو، یہ سارے اب تو جانا تم نے ہے، انہوں نے آنا ہے۔ ابھی تو آپ کو شام کو یہ خبر ملے گی کہ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کا صدر بنا دیا، تو تم بے ہوش ہو جاؤ گے سارے۔ پھر آپ کو یہ بھی خبر اس کے ساتھ مل سکتی ہے کہ فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کو صدر بنا دیا، تم نے پھر بے ہوش ہو جانا ہے۔ پھر تمہیں جناب بڑے بڑے خبر ملیں گی کہ جناب بڑے بڑے وزیر بن گئے ہیں، اور وہ بنے جن کو تم چور ڈاکو کہتے ہو۔ تو تمہارے لیے تو ساری خبریں اب جو ہے نا، وہ ایک ایک خبر جو ہے تمہارے لیے، اسے میں اگر سیاسی موت کہوں، موت کے پروانے ہوں گے تمہارے لیے، سیاسی موت کے۔ تو جناب یہ اتنی بڑی بڑی خبریں ہیں جو آ رہی ہیں، اس لیے کوئی عدالت، دنیا کی کوئی عدالت کسی کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے، نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں آؤں گا، جب بھی مجھے صحت اجازت دے گی آؤں گا، اور میں آ کے اپنی گرفتاری دوں گا، عدالت کا کیس کا سامنا کروں گا۔
میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گردن سے ہاتھ دبا دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، وہ غیر قانونی بات نہیں کر رہا. وہ تو پہلے دن سے ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کے وہ گرفتاری دیں گے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے. اس لیے لیکن آپ نے تو شوشے چھوڑنے ہوتے ہیں نا، شوشے. ٹھیک ہے، اب شوشہ اپنے متعلق بھی سن لو. کیا کہا ہے آج شہباز شریف صاحب نے؟ وہ دیکھیں، وہ آ رہے، کیا کہا ہے. 14 کروڑ روپے کی عمران خان نے قومی خزانے کو نقصان پہنچا کے گھڑیاں، بریسلٹ اور ہار اور چوڑیاں، یہ چیزیں بیچی ہیں دبئی میں. یہ وہ ابھی بیان آیا ہے. وہ دیکھیں، خریدی گئی، وہ دوسرے ملک نے گھڑی تحفے میں دی. اور اس کا باقاعدہ اس نے فواد چودھری نے بیان تسلیم بھی کر لیا. کہتے کیا ہوا پھر گھڑی بیچی ہے تو. اور بے شرمو، یہ قانون ہے کہ توشہ خانہ کا جو قانون ہے، جو بھی آپ کو سرکاری عہدے کی وجہ سے کوئی تحفہ ملتا ہے وہ آپ سرکاری خزانے میں جمع کراتے ہیں، پھر وہ اس کی بولی لگاتے ہیں، پھر اس میں سے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو وہ کنسیشن میں مل سکتی ہے، ورنہ اس کی بولی ہوتی ہے، وہ قومی خزانہ ہوتا ہے. اس کو جو 20 کروڑ 18 کروڑ روپے کا عمران کو ہار ملا ہے، وہ اس کو ذاتی حیثیت میں تو نہیں ملا، وزیر اعظم کے طور پہ ملا ہے، وہ پاکستان کا ہے. اور یہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی جب آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، صدر ہوں گے، تو اس طرح کے جو قیمتی تحائف ملتے ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوتے ہیں. توشہ خانہ کیا ہے؟ یہی کیس تو پہلے آپ نے کیا ہوا ہے نواز شریف کے اوپر، یوسف رضا گیلانی کے اوپر، آصف علی زرداری کے اوپر، کہ جناب یہ انہوں نے جی گھپلے کیے ہیں. یوسف رضا گیلانی نے جی ہار اپنا وہ ترکی میں جو آیا تھا ترکی والا، وہ لے کے تو اس کو دے دیا. تو یہ جناب اب سارے کچے چٹھے آپ کے باہر آ رہے ہیں، اور بڑے آئیں گے، اتنے آئیں گے کہ یقین کرو آپ ویڈیو سن سن کے تھک جائیں گے، اتنے آئیں گے. ابھی میں نے آپ کو صبح بتایا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے گروپ بنا لیا ہے. اب پی ٹی آئی ایسے جیسے ریت ہوتی ہے نا، مٹھی میں ریت میں، اور وہ ریت گرتی ہے، آپ مٹھی جتنی زیادہ مضبوط کرتے ہیں وہ ریت اتنی زیادہ تیزی سے گرتی ہے. تو پی ٹی آئی کا تو یہ حال ہو گیا ہے. اس کو تو آپ بے شک آپ وہ کہتے ہیں مبشر لقمان کا بھی، وہ جو ایک ٹی وی پہ آتا ہے PNN پہ، اس نے کہا جی کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے نا کہ امریکہ کی سازش، خط اور یہ جو سازش، یہ ساری چیزیں DGISPR نے بڑے احترام کے ساتھ دفنا دی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان نے کنٹینر پہ چڑھ کے کل بھی کہنا ہے کراچی میں کہ دیکھو میری پاکستانیوں، یہ مجھے سازش سے نکالا گیا ہے. اور بھائی تجھے سازش سے نہیں نکالا گیا. اب تو نے کشمیر میں کیا کیا ہے؟ اپنے ہی نیازی کو تو نے اس کے خلاف عدم اعتماد کروا رہا ہے. یار کچھ تو خدا کا خوف کر، کچھ تو ڈرو خدا سے. گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا ہو کچھ لوگ پہچانے گئے. اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں. نیازی نے نیازی کو ڈانگ مار دی ہے، دیکھا ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو جناب بڑی خبریں ہیں، اور ایک ابھی اس ویڈیو کے بعد ایک خبر آنے والی ہے کہ سپریم ہائی کورٹ میں جو کل الیکشن ہونا ہے پنجاب اسمبلی کا، اور حمزہ شہباز نے انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ بننا ہے، اس کی رکاوٹ ڈالنے کے لیے پرویز الہی نے یہاں پہ اپیل کی ہوئی ہے. اس کی ابھی سماعت مکمل ہو گئی ہے، میں اس کیس میں پیش بھی ہوا ہوں، اور وہ جسٹس شجاعت اور جواد حسن کی DB میں کیس تھا، وہ انہوں نے ریزرو کر لیا ہے. ابھی جمعے کی نماز کے بعد اس کے اناؤنسمنٹ کریں گے. تو لیکن انہوں نے اپنی آبزرویشن میں دے دیا ہے کہ ڈپٹی سپیکر جو ہے دوست محمد مزاری، وہ کل جو ہے وہ الیکشن کروائے، اور اس میں کسی ممبر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کو روکا نہیں جائے گا، اور کسی کو کسی قسم کا ٹوکا نہیں جائے گا. تو وہ ڈپٹی سپیکر عثمان بزار نے کہا ہے کہ میں جی عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھی بھیجے تاکہ وہ ادھر دیکھے. یہ انہوں نے کی ہوئی ہے ریکویسٹ، تو ابھی اس کا فیصلہ آنے والا ہے. تو جناب یہ ہیں حالات، یہ ہیں واقعات. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، روک سکو تو روک لو.
روک سکو تو روک لو، یہ تو آپ کا اپنا نعرہ ہے، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے۔ اب سارے نعرے آپ کے الٹ ہوں گے، اور عمران خان آپ کے جتنے ساتھی ہیں نا، جتنے ایم این اے ہیں، سینیٹر ہیں، یہ سارے پورس کے ہاتھی ہوں گے جو اپنی صفوں کو کچل کے پیچھے جائیں گے، یہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ تو جناب نواز شریف آ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک رہا، فواد چودھری ڈرامے کر رہا ہے، مریم نواز کہیں نہیں جا رہی، اور مریم نواز کو ہم یہ کہیں گے مسلم لیگ نون کو کہ جلسوں کا اعلان کرو، اور نیازی کا جلسے کے مقابلے میں جلسہ کر کے جواب دو، تاکہ پتہ لگے قوم کو کہ جھوٹ کا سودا کون بیچ رہا ہے اور سچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، خدا حافظ۔